اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے قرآن کریم کا ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ عمل قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی اور بڑی ہی بابرکت سورت کا وظیفہ ہے، جس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورت بڑا ہی آسان ہی سورت ہے، بچوں کو بھی یاد رہتی ہے، بوڑھوں کو بھی یاد رہتی ہے، جوانوں کو بھی۔ لیکن سورہ اخلاص میں جو چھپی ہوئی راز ہے، جو 4 دال کا عمل ہے، آج تک آپ نے اس کو نہ سنا ہوگا، نہ کسی نے آپ کو بتایا ہوگا۔ پیارے دوستو، آج جو عمل میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں، یقین مانیے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو سورہ اخلاص کے کچھ فضائل ذکر کروں، تاکہ آپ کے دل میں اس سورت کی عظمت، برکت اور بھی بڑھ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف میں ہے، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک شخص نے کسی کو اس سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات 3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب انصاری سچ کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ چند فضائل ہے سورہ اخلاص کے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ سورہ اخلاص کتنی ہی بابرکت ہے، جو ایک بار کہنے سے ہی، اس سے محبت کرنے سے ہی آپ کو جنت لے جائے گی۔ اور پیارے دوستو، ایک مرتبہ پڑھنے سے 3 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے سورہ اخلاص کے 4 دال کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یقین مانیے یہ آپ کی ہر مشکل کا علاج ہے، آپ کی ہر بیماری کی دوا ہے، آپ کی ہر ضرورت پورا کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ قرآن کریم کی ہر آیت کو کامل یقین کے ساتھ پڑھو گے، تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ خود بخود آپ کے لیے نکالے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے سورہ اخلاص کے 4 دال کا عمل کس طرح کرنا ہے اور کتنی تعداد میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے؟ محترم ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو، اگر آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو غیبی خزانوں سے ذاتی گھر کا مالک بنائے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو نوکری چاہیے، آپ کسی کام میں ترقی چاہتے ہیں، یا آپ کے گھریلو مسئلے مسائل ہے، رزق کی تنگی ہے، دولت کی کمی ہے، رزق کی پریشانی ہے، بے برکتی ہے، فقر اور فاقے ہے، غربت ہے، کاروبار نہیں مل رہا، جاب نہیں مل رہی، آپ کے بیرونی مسئلے مسائل ہے، بیرونی ملک سفر کے لیے آپ پریشان ہیں، الغرض دنیا کا کوئی بھی کام ہو آپ کا، اور آپ نے بہت کوشش کی لیکن وہ کام حل نہیں ہو پا رہا،
تو سورہ اخلاص کے اس 4 دال کے عمل کو لازمی کر لے۔ یقین مانیے یہ عمل آپ کی تقدیر کو پلٹ کر رکھ دے گی۔ آپ غربت میں پھنس چکے ہیں، فقر اور فاقے ہے، تنگ دستی ہے، اللہ رب العزت آپ کو امیر بنا دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے غیب سے بندوبست فرمائے گا، غیبی خزانوں سے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہو کر بندے کو جو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی عادت اللہ سے مانگنے کی ڈالنی ہے۔ لوگوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے ہم ہر وقت جب بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، اللہ کا نام لے کر اللہ سے مانگ لے تو یقین مانیے اللہ اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جب بھی آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہے تو آپ وضو بنا لے، اپنی مقصد کو، اپنی ضرورت کو اس کا نیت کر کے آپ دوستوں نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو شروع کرنی ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور قل هو اللہ احد، جب آپ یہ پہلی دال پڑھ لے تو آپ نے ٹھہر کر اللہ کریم کا یہ مبارک نام 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یا وہابو، یا وہابو کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے لیے اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دولت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ محترم دوستو، یا وہابو کے متعلق میں نے آپ کو بہت وظائف بتائے ہیں، جیسے کہ 2 دن پہلے بھی میں نے آپ کو یا وہابو کے برکات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کے توفیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی تھی۔ تو آپ نے پہلی دال پر ٹھہر کر یا وہابو کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری آیت مبارکہ کو پڑھنی ہے، اللہ الصمد۔ محترم ناظرین، اللہ الصمد الگ ایک بہت بڑا اور قیمتی وظیفہ ہے، لیکن جب آپ اللہ الصمد پر ٹھہر کر اللہ کریم کے یہ مبارک نام پڑھ لے، یا فتاحو، یا فتاحو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یا فتاحو کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر کامیابی کا راستہ کھلوا دے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ کھلوا دے گا۔ محترم ناظرین، یا فتاحو کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر کامیابی، جس کام میں آپ ہاتھ ڈالو گے اللہ رب العزت اس میں آپ کو کامیاب اور کامران کر دے گا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے تیسری آیت پڑھنی ہے، لم یلد ولم یولد۔ جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے تو پیارے دوستو، آپ نے اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام ضرور پڑھنا ہے، یا رزاقو۔ جب آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق کی تمام تر پریشانی، تمام تر مشکلات، تمام تر تنگیاں دور فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ یہ چوتھی دال پڑھ لے اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام یا باسطو، یا باسطو کا لفظ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، باسط کا معنی ایک فراخی کرنے والا، ایک کشادگی پیدا کرنے والا۔ پیارے دوستو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کاروبار ہے لیکن وہ روز بروز نقصان کی طرف جا رہا ہے، اللہ کریم اس میں فراخی پیدا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اللہ خود فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ جسے چاہے رزق کی فراخی عطا کرے، جسے چاہے رزق کی تنگی عطا کرے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے 100 مرتبہ یا باسطو پڑھنی ہے، اور یا باسطو پڑھتے وقت آپ نے ہر کام میں ترقی، روزگار میں ترقی، روزگار میں نفع کی، رزق کی فراخی، دولت کی فراوانی کا سوچ کر آپ نے ایک تسبیح یا باسطو کی پڑھ لینی ہے۔
جب آپ اس طریقے سے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ میرا رب آپ کے لیے وہ کچھ آپ کو عطا کرے گا جو آپ نے مانگ کر رکھا ہے۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو معمول بنا لے یا شام 2-3 مرتبہ آپ پڑھنا شروع کرے اور اپنا وظیفہ بنا لے تو یقین مانیے بنا مانگے اللہ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا۔ جو چیز آپ کی ضرورت ہوگی آپ کے سوچ میں بھی نہ ہوگی، اور اللہ رب العزت وقت آنے سے پہلے آپ کے لیے وہ چیز مہیا کرے گا، آپ کے لیے بند راستے کھلوا دے گا، آپ پر آنے والی مشکلات کو ٹال لے گا، آپ کی بیماریوں کو ختم فرما دے گا، مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، آج یہ وظیفہ خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔